السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم نبر بكتابك قلبي واشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ مالک و خالق کی ذات کے لیے۔ تمام قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الرسول، امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ لائق احترام محترم معزز سامعین، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، آزمائش کا مرکز ہے، جہاں پہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو ان کے قول و فعل کی جانچ پڑتال کے لیے بھیجا ہے کہ دیکھا جائے کہ انسان نیک اعمال کون کرتے ہیں اور برے اعمال کون کرتے ہیں۔ تو امتحان کی جگہ ہے دنیا، اور پھر انسانوں کو اللہ نے بھیج کے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ انبیاء کو مبعوث کیا ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی رشد و ہدایت کے لیے، تاکہ یہ لوگ اللہ کے راستے پہ آ جائیں اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا کے جنت تک لے کے جانے والے بن سکیں۔ جنت اور جہنم یہ دو چیزیں سبھی جانتے ہیں۔ جنت کی نعمتیں بے شمار سنتے رہتے ہیں آپ۔ موٹی سی بات یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ایسی نعمت ہے، وہاں ایسا کچھ اللہ نے تیار کیا ہے اپنے مومن بندوں کے لیے، ما لا اذن سمعت، کسی کان نے وہ سنا ہی نہیں ہے کہ وہ نعمت کیسی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا، بندہ کہتا ہے یار فلاں جگہ بڑی خوبصورت ہے، فلاں جگہ بہت پیاری ہے، سنا تو ہے، سنا ہی نہیں کسی نے۔ وما لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں ہے، اس کی تصویر بن ہی نہیں سکتی۔ کیوں نہیں بن سکتی؟ ولا خطر علی قلب بشر، کسی دل میں وہ خیال ہی نہیں آئے گا تو وہ تصویر کیسے بنائے گا؟ کسی دل میں وہ خیال بھی پیدا نہیں ہو سکتا جو رب نے جنت میں نعمتیں رکھی ہیں۔ تو جنت اتنی بڑی نعمت ہے، اور بے شمار نعمتیں آپ جانتے ہیں۔ اور جہنم بڑی سخت ہے، بڑی خطرناک جگہ ہے،
وہاں نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ انسان کی خواہش کی تکمیل ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جہنم میں تو ایک لمحے کے لیے بھی انسان جائے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہر بندے کی خواہش یہ ہوتی ہے وہ خود اس کو جنت کا حقدار بنائے اور جہنم سے بچا لے۔ جہنم سے بچنے کے لیے ہر بندہ کوشش کرتا ہے، اس کے دل میں خواہش پائی جاتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی فرما دیا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا۔ یہ کامیابی کا ایک ہی معیار ہے اللہ کے ہاں، جنت اگر مل جائے اور جہنم سے انسان بچ جائے تو اس سے بڑی کامیابی کوئی بھی نہیں۔ دنیا و آخرت کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آپ کو جنت کا داخلہ مل جائے اور جہنم سے نجات مل جائے۔ آج کی گفتگو میں ہم نے مختصراً یہ بات سمجھنی ہے کہ جہنم سے آزادی کیسے ملتی ہے، آزادی کا پروانہ کن لوگوں کے لیے ہے، تاکہ وہ اوصاف حمیدہ ان کے ساتھ ہم خود کو متصف کریں، وہ اوصاف اپنے اندر پیدا کریں اور خود کو جہنم سے آزاد کروا لیں۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے جہنم کی آزادی کا مہینہ آخری دن، آخری عشرہ، جو کہ روایت ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تو رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ روزانہ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، روزانہ جہنم سے آزادیوں کے پروانے تقسیم کیے جاتے ہیں، روزانہ اللہ لوگوں کو جنت کے سرٹیفکیٹ عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ نے سمجھنا ہے اور جاننا ہے کہ ہم نے رمضان المبارک میں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا۔ یہ اوصاف ہمارے اندر ہیں، اگر ہیں تو بڑے خوش ہوئیے، اللہ کا شکر بجا لائیے، اگر نہیں ہے تو فکر مند ہونے کی بات ہے اور ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلی چیز وہ لازم ہے، وہ ہے توحید۔ توحید کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ایک بندے کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ جیسا مرضی عمل کرتا رہے، وہ دنیا کے کسی کنارے میں رہتا ہو، وہ بڑی انسانیت کے راگ لاپتا ہو، جو مرضی کرے وہ، اگر اس میں ایمان نہیں ہے، توحید کی وہ حفاظت نہیں کرتا، وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب ایمان کے بعد پھر توحید کی حفاظت لازمی چیز ہے۔ مسلمان کئی نام کے مسلمان ہیں، توحید نہیں ہے، مسلمان ہے جی، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہید اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار۔ جس بندے نے یہ دل سے کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ بھی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اب صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے، اس میں کیا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے، یہ کہنا عملی طور پہ ثابت کرنے کا نام ہے۔ بندہ کہے جی ہاں میں مانتا ہوں توحید ہے، میں نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن وہ کلمے کو ثابت نہیں کرتا، اس کے عمل سے اس کا اظہار نہیں ہوتا، تو یہ بندہ توحید والا نہیں ہے۔ کہہ تو یہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو بھی عبادت کی قسم ہے وہ صرف رب کے لیے، لیکن یہ چڑھاوا کسی اور کے نام کا بھی دیتا ہے، یہ کھانا کسی اور کے نام کا بھی پکاتا ہے، یہ دیگ کسی اور کے نام کی بھی چڑھاتا ہے، یہ نظر و نیاز کسی اور کے نام کی دیتا ہے، یہ فلاں کی نظر کا کھانا پکا کے بھی تقسیم کرتا ہے، یہ چادر بھی چڑھانے جاتا ہے کبھی کسی دربار پہ، کسی قبے پہ۔ یہ توحید والا کیسے ہو گیا؟ توحید تو یہ ہے کہ بندہ یہ کہے کوئی معبود نہیں، عبادت کی چھوٹی سے چھوٹی قسم بھی صرف اللہ کے لیے۔ اگر اس نے یہ کہہ دیا تو پھر جہنم کو اللہ حرام کر دیتے، یہ جہنم میں نہیں جائے گا، اللہ اس کو جہنم سے بچا لیں گے۔ اگر اس پہ اس کی موت ہو جاتی ہے، توحید پہ پکا تھا، بیچارہ گناہ بھی کر کو لیتا، مسائل آ جاتے، لیکن توحید نہیں چھوڑی اس بندے نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کبھی یہ جہنم میں چلا گیا، اگر یہ جہنمی ہے، مطلب اس نے توحید نہیں چھوڑی، دوسرے اعمال بھی اس نے صحیح طرح سے نہیں کیے، کبھی نہ کبھی اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر ہی دے گا، ہمیشہ جہنم میں یہ نہیں رہے گا۔ اگر اس میں توحید موجود تھی تو اس لیے میرے بھائیوں سب سے زیادہ حفاظت کریں اپنی توحید کی، کہیں توحید خراب نہ ہو جائے، کہیں توحید میں خلل نہ آ جائے، تو سمجھا کرے، رب کی پہچان کیا کرے، اور توحید کے لوازمات کیا ہیں
توحید کیسے قائم رہتی ہے، ان چیزوں کو سمجھا کریں اور اپنی توحید کو پختہ رکھیں تاکہ آپ پہ بھی جہنم کی آگ حرام ہو سکے۔ اللہ ہمیں توحید والا بنائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ دخل النار۔ جو بندہ اس حال میں فوت ہو گیا، اس کی موت آ گئی ہے کہ رب کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، دخل الجنہ، اللہ اس بندے کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ ومن مات، اور جو کوئی مر جائے، یشرک باللہ، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا، دخل النار، یہ جہنم میں داخل ہوگا اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ نماز پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، نماز میں اللہ کے سامنے اقرار بھی کرتا ہے میں کسی اور سے مدد نہیں مانگتا، اور اس کی زبان پہ یہ نعرہ بھی جاری ہوتا ہے یا علی مدد، فلاں سے مدد بھی مانگتا ہے، فلاں کے نام کی نظر و نیاز بھی چڑھاتا ہے۔ یہ کیسی مسلمانی ہے؟ یہ دو نمبری ہے میرے بھائی۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ انسان دو کشتیوں کا مسافر ہو، وہ یہاں بھی پاؤں رکھے اور دوسری میں بھی پاؤں رکھ دے۔ یہ کیسی بات ہے؟ عقل نہیں مانتی اس بات کو۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ شرک بھی کرے اور کہے میں جنت میں چلا جاؤں گا، جبکہ رب کہہ رہے ومن مات یشرک باللہ دخل النار، کہ جس کے اندر شرک آ گیا نا، میں نے اس کو جنت نہیں دینی، جہنم کا داخلہ ہوگا اس کا۔ تو اپنے آپ کو جنت کا داخلہ دلوانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے میرے بھائیوں توحید خالص ہونی چاہیے، توحید کو خالص کریں۔ آج نا توحید کی بات نہیں سنی جاتی، جو اتنی اہم چیز ہے، جو بنیاد ہے، جس کے بغیر کچھ ہے ہی نہیں۔ اگر بندے میں توحید نہیں ہے، دنیا جہان کے نیک عمل کر لے، کچھ بھی نہیں، توحید کی بات ہی نہیں کرتے ہم۔ او یار ٹھیک ہے، جو جہاں لگا رہنے دو توحید۔ اچھا لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ سب توحید نہ بیان کرے، کوئی لڑائی ہوتی ہے، توحید سے اختلاف پڑتا ہے، توحید سے رکھنا پڑتا ہے، جدائیاں ہوتی ہیں، توحید نہ بیان کیا کرو۔ تو میرے بھائیوں پھر اللہ کے رسول کو کیا پڑی تھی توحید بیان کرنے کی؟ آپ کو کیا پڑی تھی اپنے جوتے لہو لہان کروانے کی؟ اپنی بیٹیوں کو پریشان کروایا، اپنے آپ کو پریشان کیا۔ صحابہ نے کتنے دکھ برداشت کیے، اللہ کے رسول اگر چپ کر کے بیٹھ جاتے، مطالبات مان لیتے، وہ کہتے تمہیں ہم رہائش بھی دیتے ہیں، اچھا گھر بھی دیتے ہیں، تمہیں ہم اپنا سردار مان لیتے ہیں، شادی کرنی ہے کسی لڑکی کو بھی دے دیتے ہیں، بس یہ توحید چھوڑ دو۔ ایک ہی مسئلہ تھا جس پہ اختلاف تھا، لیکن اللہ کے رسول نے کہا میرے ہاتھ میں اگر ایک میں سورج رکھ دو، ایک میں چاند، میں توحید نہیں چھوڑوں گا۔ تو میرے بھائی ہر نبی کی دعوت کا نقطۂ نظر، بنیاد وہ پتہ کیا تھا؟ توحید۔ اللہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ جو طاغوت ہے اس کی عبادت نہ کرنا۔ طاغوت کیا ہے؟ جو آج اپنی عبادت پہ راضی ہونے والا ہے۔ طاغوت میں وہ چیزیں نہیں، مثلا لوگ حضرت علی سے مدد مانگتے، یا علی مدد، ہم کہیں علی نعوذ باللہ، حضرت علی طاغوت ہے؟ حضرت علی آج زندہ ہوتے اللہ کی قسم وہ ان بندوں کے منہ میں مٹی ڈال دیتے، وہ ان پیروں فقیروں کے اور شرابیوں زانیوں کے منہ میں آگ ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتے جو علی سے مدد مانگنے والے۔ اور ظالموں تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے مدد مانگتے ہو اگر وہ زندہ ہوتے۔ اس لیے وہ طاغوت نہیں ہے، طاغوت وہ ہے جو اپنی عبادت میں راضی بھی ہو جائے۔ اور کئی ایسے لوگ ہیں، لوگ آ رہے ہیں، جھک رہے ہیں، سلام پیش کر رہے ہیں، ان کو نظر و نیاز پیش کر رہے ہیں، اور سجدہ تک لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے لگے رہو، کوئی بات نہیں، راضی ہیں، انہیں پتہ ہماری دکان چل رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں توحید، کئی دفعہ شرک کے منافی بڑی باتیں آ جاتی ہیں، ہم نے اس پہ ایک پورا خطبہ آپ کے سامنے رکھا تھا، ایمان کو بچا لیجئے۔ تو شرک کے چور دروازوں کو سمجھیں، اپنی توحید کو بچا کے رکھیں۔ اللہ ہمیں توحید پرست بنائے۔ قرآن کہتا ہے انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اللہ نے جنت کو اس کے لیے حرام کر دیا۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ بندہ جنت میں چلا جائے۔ اب اس کے بعد قیامت کے بعد زندگی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ کی زندگی۔ آپ تھوڑا سا تصور کریں، بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے،
کیا بنے گا ان کا جو شرک کرنے والے کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے. مسلکی اختلافات کو چھوڑ دیجئے, آپ نماز کے اختلافات کو چھوڑ دیجئے, آپ رفع الیدین اور اونچی آمین کے اختلاف کو ایک جگہ رکھ دیجئے اور توحید میں تو اکٹھے ہو جاؤ. توحید میں مسئلہ نہیں بننے دوں گا, تاکہ میں رب کے سامنے جاؤں تو جنت کا حقدار بنوں. اگر میرا کوئی مسئلہ اونچ نیچ ہوئی بھی تو کبھی نہ کبھی تو جنت میں داخل ہو ہی جاؤں گا نا. اگر توحید میں مسئلہ آ گیا تو کبھی بھی جنت سے نہیں نکل سکے گا, جہنم سے ہمیشہ کے لیے جہنم. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو سب سے پہلی بات توحید ہے. جو بندہ توحید کو پختہ کر لیتا ہے یہ جنتی انسان. اس کے بعد اخلاص. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فوت ہو جائے اور وہ یہ کہنے والا تھا لا الہ الا اللہ ینبغی بہا وجہ اللہ, وہ اللہ کی رضا چاہتا تھا, یعنی اس نے کلمہ بھی پڑھا تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھا, کوئی بھی عمل کیا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا, خالص نمود و نمائش نہیں ہے, تعریف نہیں ہے, ریاکاری کی بات نہیں ہے کہ لوگ مجھے کہیں گے بڑا واہ واہ کروانے کے لیے اس نے کام نہیں کیا. اس نے روزے رکھ کے یہ نہیں کہا میں نے سارے روزے رکھے, لوگ کہیں گے ماشاءاللہ بڑا روزے دار ہے, بڑا سخی انسان ہے, بڑا صدقہ و خیرات کرتا ہے. نماز پڑھنے جاتا ہوں میں نمازی کہلانے کے لیے نہیں, اپنے نام کے ساتھ حاجی لگوانے کے لیے حج نہیں کیا اس نے, وہ صرف عمل کرتا تھا تو رب کی رضا کے لیے کی کرتا, بس اللہ راضی ہو جائے. اور جب بندے کا یہ مسئلہ ہو وہ رب کو راضی کرنے کے لیے عمل کرے تو فرمایا اللہ اس کو بھی جہنم سے آزاد کر دے گا. جہنم سے آزادی کا جو پروانہ ہے وہ یہ اپنے آپ کو خالص کر لیجئے. کوئی بھی عمل ہے اس کے سارے اعمال کا رخ اللہ کی جانب, میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اور اگر ریاکاری آ گئی, نمود و نمائش ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن 3 بندوں کا فیصلہ کیا جائے گا. بڑی سخت بات ہے. ایک وہ ہے جو شہید ہو گیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, شہید کے خون کا قطرہ بعد میں گرتا اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا. شہید ہو کے آ گیا, مال تو اور چیز ہے, اس نے وقت لگایا اور چیز ہے, اپنی جان تک قربان کر دی, جس کے بعد کچھ بچتا ہی نہیں ہے. اللہ کہے گا بتاؤ کیا لے کے آئے ہو؟ اللہ میں تیرے راستے میں اپنی جان تک قربان کر کے آ گیا, میں نے قتال کیا, میں نے جہاد کیا, میں تیرے راستے میں لڑا, یہاں تک کہ میری جان ہی چلی گئی. اللہ کہیں گے کذبتا, تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے پتہ کیوں جہاد کیا تھا, تو نے قتال پتہ کیوں کیا تھا؟ لوگ کہیں بہادر بہت ہے, بڑا جری انسان ہے, تو لوگوں نے تو تجھے بہادر کہہ دیا, لوگوں نے تو مان لیا یہ بڑا بہادر ہے. جب لوگوں نے مان لیا جو تم نے منوانا تھا, جو نیت تھی تمہاری انما الاعمال بالنیات, تو پھر میرے پاس تو اب کچھ نہیں ہے تمہارے لیے. اس کو اوندے منہ جہنم میں گھسیٹ کے پھینک دیا جائے گا. اللہ. اور دوسرا بندہ قاری قرآن علم والا, اللہ اس سے پوچھے گا, وہ کہے گا اللہ میں نے لوگوں کو علم سکھایا, لوگوں کو قرآن سکھایا تیری رضا کی, بڑے لوگوں میرے پاس قرآن. اللہ کہیں گے تو نے اس لیے نہیں کیا, تو یہ چاہتا تھا تجھے عالم کہا جائے, تجھے قاری کہا جائے, وہ لوگوں نے تمہیں کہہ دیا. ایک ہے ویسے ہر بندے کو قاری کہا جاتا ہے جو قاری ہے, ایک ہے بندے کی نیت میں یہ ہو کہ لوگ مجھے کہ بہت بڑا قاری ہے, بہت بڑا عالم دین ہے, مسئلے اس لیے بیان کرتا ہے. نیت میں فطور آ گیا تو اللہ کہے گا میرے پاس تیرے لیے کوئی چیز نہیں ہے, اجر و ثواب اب نہیں ہے, تو جھوٹ بولتا ہے, اس کو بھی جہنم میں پھینک. تو بتانے کا مقصد کیا؟ نیت کا اخلاص اللہ کو بڑا پسند ہے. اگر نیت ٹھیک نہیں ہے جتنا مرضی بڑا عمل کر لو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. نیت اچھی ہے, آپ نے ایک چھوٹا سا جانور ذبح کیا ہے, آپ کی جو استعداد تھی اللہ اس کو بھی قبول کر لے. اور اگر نیت نمائش کی ہے, میں اونٹ لے کے آیا ہوں, میں نے سارے محلے میں دکھانا ہے اور خاندان والوں کو دکھانا ہے, اس کی سیلفیاں اپلوڈ کرنی ہے, پتہ چلے یہ بندہ فلاں جانور کا ذبح کرنے لگا ہے, اس نے اتنا پیسہ لگایا, قیمتیں بتانا بڑھ چڑھ کے, تو یہ بڑا اونٹ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا اللہ کے ہاں. اگر اخلاص ہو تو چھوٹا عمل بھی قابل قبول ہے. اللہ ہمیں خلوص عطا فرمائے. پھر ایک اور بندے کو لایا جائے گا, اللہ میں نے خرچ کیا تیرے راستے میں, بڑا خرچ کیا. اللہ کہیں گے تو نے تو سخی بننے کے لیے, لوگ کہیں بڑا سخی ہے, بڑا دینے والا ہے, وہ لوگوں نے کہا تو بھی جھوٹا انسان ہے, اسے بھی جہنم میں پھینک دو. تمہارا
اخلاص لازم ہے. آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں نیت میں خلوص ہونا چاہیے، نیت خالص ہو. صحابہ دیکھ، کسی صحابی کے نام کے ساتھ آپ کو کوئی ایسے دومشرے نظر نہیں آئیں گے جو ہم لگاتے ہیں. اتنا کچھ پیچھے لگا ہوتا ہے، اتنا کچھ آگے لگا ہوتا ہے کہ یہ فلاں صاحب، اور نام چھوٹا سا ہوتا ہے، دوسری چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. ہمارا نا نظام انہضام خراب ہے، ہمیں ان سے بھی بچنا چاہیے. اپنے آپ کو سادہ ہی رکھیں اور اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. دعا، جو بندہ دعا کرتا ہے اللہ سے جہنم کی پناہ مانگتا ہے، اللہ اس کو بھی جہنم سے پناہ دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ قرآن مجید نے عباد الرحمن کی صفات میں کیا کہا؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ ہمیں عذاب جہنم سے دور رکھ. عذاب جہنم ہم سے پھیر دے، یہ چمٹ جانے والا عذاب ہے اور یہ بڑی بری جگہ ہے، بڑا دردناک عذاب ہے، اللہ اسے ہم سے دور کر دے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من سأل الجنة 3 مرات قالت الجنہ اللہم ادخلہ الجنہ. جو بندہ جنت کا رب سے سوال کرتا ہے 3 بار، اس نے دعا کی اللہ مجھے جنت عطا فرما، جنت خود بول کے کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، اللہ اسے جنت دے ہی دے. ومن استجار من النار 3 مرات، جو خلوص دل کے ساتھ جہنم سے پناہ مانگتا ہے قالت النار، جہنم کہتی اللہم اجرہ من النار، اللہ اسے جہنم سے بچا دے، اسے جہنم سے پناہ دے دے. تو میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ تعلیم دیا کرتے صحابہ کو، اور آپ نے ایک دعا ایسے سکھائی، صحابہ کہتے اتنا اہتمام کرتے جیسے قرآن کی آیت سکھائی جاتی ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر. اور یہ دعا یاد کرنی چاہیے. نماز میں تشہد کے بعد کی جو دعائیں ہیں درود شریف کے بعد، ان دعاؤں میں یہ دعا شامل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یاد کروایا کرتے اور خود بھی جہنم سے پناہ مانگا کرتے. اور قرآن نے بھی ہمیں دعا سکھائی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں. تو دعا کرنا. اور اگلی بات ہے تقویٰ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف جس کے دل میں پیدا ہو جائے وہ بندہ بھی جہنم سے بچ جائے گا. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. جو جہنم ہے نا، اس پہ ہر بندے نے آنا ہے، ہر بندے کا گزر ہونا ہی ہونا ہے جہنم سے. اور یہ بڑی سخت بات ہے میرے بھائیوں، جہنم سے گزر ہوگا، لیکن فرمایا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، ہم نجات اس کو دیں گے، گزار اس کو دیں گے. جب پل صراط ہوگا نا، اس کے نیچے جہنم ہے، جہنم کے اوپر ایک پل لگا ہوا ہے. اب یہاں سے لوگ گزرنے، جب گزرنا ہے تو نیچے جہنم ہے، جو اللہ والا نہیں ہوگا وہ جہنم میں گر جائے گا. فرمایا ہم نجات اس کو دیں گے، اتقوا، جو تقوی اختیار کرے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. اور جو رب سے ڈرنے والا ہو، اللہ اسے پل صراط سے جلدی سے گزار کے جنت کا داخلہ عطا فرما دیں گے. کیا مطلب؟ کہ اسے جہنم سے حفاظت مل جائے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا نا کہ جہنم سے نجات دلانے والی کون سی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا تقوی اللہ، اللہ کا ڈر. اللہ کا ڈر کیا ہے؟ اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا، جو بھی معاملہ ہے اس کو رب کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کرنا. اللہ نے جو دائرہ لگا دیا ہے وہ کیا ہے؟ اس دائرے کے اندر رہنا، وہ تقوی ہے. یہ ایک باڑ لگی ہوئی ہے تقوی کی، اس سے باہر نہ نکلا. بندہ یہ میں نے باہر قدم رکھا، اللہ ناراض نہ ہو جائے. میں نے اگر یہ کام کیا، میرا اللہ مجھ سے سوال کرے گا، جواب دہی کا احساس کہ میں اللہ کو جواب کیا دوں گا، میں کیا رب کے سامنے پیش کروں گا. وہ تھا نا ایک بچہ، ابن عمر رضی اللہ عنہما سفر کر رہے تھے، گرمیوں کے دن، اور رمضان کا مہینہ نہیں تھا، عام دن تھے گرمیوں کے. کہتے سفر کر رہے تھے، ایک بچہ بکریوں کو چرا رہا تھا. تو کہا کہ اس کو بلایا، ہمارے ساتھ کھانا کھا لو. اور کہتا انی صائم، میرا روزہ ہے. سننے والی بات، ابھی گرمی کا روزہ ہے نا، ابھی گرمی لوگوں سے فرض روزہ کئی لوگ نہیں رکھتے، نفلی روزہ اس نے رکھا ہوا، گرمی کا روزہ رکھا ہوا. کہتا میرا روزہ ہے. ابن عمر کہنے لگے، صحابی رسول ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، جید صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے.
کہتے کوئی بات نہیں، نفلی روزہ تو چھوڑا جا سکتا ہے، تم چھوڑ لو. نفلی روزہ انسان چھوڑ سکتا ہے، رکھ لے. اگر اس کا دل کیا کہ میں کوئی چیز کھا لوں، کسی نے دعوت دے دی تو توڑ، کوئی عرض نہیں، فرضی نہیں. تو کہا تم توڑ دو روزہ، اجازت ہے، ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں، ہمارے ساتھ کھا لو. اس نے کہا نہیں، میں نا اس دن کی تیاری کر رہا ہوں. انہوں نے کہا گرمی بہت زیادہ ہے تو تم کھول لو یار. گرمی کی شدت ہے اور دھوپ میں باہر پھر رہا ہے، اور دھوپ بھی وہ جو ریگستان ہے، جو صحرا ہے، وہاں کوئی درخت نہیں ہے، کوئی اوٹس نہیں ہے جس کے سائے میں آ کے بیٹھ جائے. کہا جو گرمی، کہا میں اس دن کی گرمی کی تیاری کر رہا ہوں جو اس گرمی سے زیادہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ جہنم. میں اس جہنم سے بچنے کے لیے اس گرمی کو برداشت کر رہا ہوں، میں روزہ نہیں کھول سکتا. تو ابن عمر کہتے ہیں چلو پھر اپنی کوئی جانور ہی ہمیں دے دو، بیچ دو، ہم اس کو ذبح کر کے کوئی کھانا بنا لیتے. کہتا نہیں میں نہیں دے سکتا، میں ان کا رکھوالا ہوں، مالک نہیں ہوں. ان کا مالک مدینے میں کوئی اور ہے، میں تو چرواہا ہوں. تو ابن عمر نے جو بات کہی، اللہ اکبر، کہنے لگے تمہارا مالک کون سا دیکھ رہا ہے؟ مالک تو ہے نہیں، تو تم ایک بکری ہمیں دے دو گے، پورے ریوڑ میں سے کیا پتہ چلے گا؟ اتنا بڑا ریوڑ ہے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، تمہارے مالک کو ہمیں دے دو. اس نے پتا کیا کہا؟ مالک تو ہے نہیں، مالک تو نہیں دیکھ رہا نا، وہ تو یہاں. کہتا این اللہ، اگر میرا مالک نہیں ہے تو پھر اللہ کہاں ہے؟ جو سب سے بڑا مالک ہے، جو ہمیشہ نظر رکھے ہوئے ہے، وہ کہاں ہے؟ تم نے کہا میرا مالک نہیں دیکھ رہا، میرے مالک کا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے نا. تو یہ سوچ پیدا کیجئے. رمضان کا مقصد بھی یہ تھا، لعلکم تتقون، تمہیں روزے اس لیے دیے تھے کہ یہ تصور تمہارے اندر پیدا ہو جائے، یہ سوچ پیدا ہو جائے، تمہارے شعور میں یہ آ جائے میرا رب مجھے دیکھتا ہے. دکاندار دکان سودا بیچ رہا، اگر اس نے ڈنڈی ماری، بندے کو پتہ نہیں چلا، گاہک کو پتہ نہیں چلا، رب تو دیکھ رہا ہے نا. تم چھپ کے کوئی غلط کام کرتے ہو، دودھ میں پانی ڈال رہے ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے. جب یہ پیدا ہو جائے میرے بھائی، دنیا سے سارے ظلم اور سارے جرم ختم ہو جائے. آج لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے، تب لوگ جرم سے باز آ جاتے. اچھا کیمرہ، لیکن جب رب نہیں دیکھتا. کیمرہ تو کبھی کیا پتا اس کی چیز صحیح ہو یا نہ ہو، اس کی تصویر غلط ہو، اس میں مسئلہ آ جائے، وہ خراب ہو جائے. ٹیکنیک ایک الیکٹرانک چیز ہے، لیکن رب کا کیمرہ تو ہمیشہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور اس کی جو تصویر ہے اس میں کبھی کوئی خرابی نہیں آ سکتی، وہ کبھی خراب نہیں ہوتی. آپ ایک کمرے میں چھپ کے کواڑ بند کر لیتے ہو اور پھر گناہ کی کوشش کرتے ہو، اللہ تو ادھر بھی دیکھتا ہے. اللہ کو ہر چیز کا پتہ. یہ تقوی پیدا کرے، جہنم سے آزادی چاہتے ہیں، اور تقوی ہی انسان کو جہنم سے بچاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ جہنم سے بچانے کے لیے تقوی ضروری ہے، اور آپ نے فرمایا جہنم میں جو سب سے زیادہ لوگ داخل ہوں گے، دو چیزیں، الفم والفرج، اپنی شرمگاہ اور منہ کی وجہ سے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے. منہ سے ایسے ایسے کلمات بول دیتے ہیں، منہ سے لوگوں کو گالی گلوچ کرتے ہیں، منہ سے برا بھلا کہتے ہیں، منہ کی وجہ سے، اور شرمگاہ، ان کی وجہ سے بڑے گناہ ہوتے ہیں. اس لیے قرآن نے کہا جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ کے ہاں یہ متقی ہیں، اور اللہ نے ان کو کامیاب کر دینا ہے، یہ جنتوں کے مہمان ہوں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جہنم کو اللہ نے ڈھانپ دیا ہے شہوات سے. یعنی جہنم، ہمیں شیطان جہنم کی طرف لے کے جانے کے لیے نا چیزیں مزین کر کے دکھاتا ہے. یہ کام کتنا اچھا ہے، لذت تو ملے گی نا، پیسہ تو آئے گا نا، منافع تو ملے گا نا، حالانکہ وہ کام حرام ہے، وہ کام غلط ہے. جو شیطان ہمیں مزین کرتا ہے، جب ہم مزین کام کے پیچھے جاتے ہیں، اس کا مطلب ہمارا تقوی کمزور ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کو اللہ نے ڈھانپ دیا ہے، اور جنت کو ڈھانپا بالمکارے، مشقت والے کام. نماز پڑھنی ہے، دکان بند کرنی پڑے گی، روزہ رکھنا ہے، صبح سے شام تک بھوکا رہنا پڑے گا. اللہ اکبر. یہ حرام چھوڑ دیا تو میرا منافع، میں تو اتنے بڑے مکان میں رہتا ہوں، مجھے چھوٹے مکان میں رہنا پڑے گا. میرے بچوں کا جو لائف سٹائل ہے وہ بڑے اسکولوں میں پڑھتے، میں تو حرام کمائیوں سے کر رہا ہوں نا، اگر حلال کروں گا تو خرابی ہوگی. لیکن فرمایا یہ جو بڑے اسکول اور بڑا سٹائل اور زندگی کا معیار یہ جو بلند ہے نا، یہ شیطان دکھاتا ہے. اور جو چھوٹی چیزیں ہیں، بندہ کہتا ہے منافع کم ہوگا، پیسے کم آئیں گے، یہ بندہ جنتی ہے.
یہ جنت مشقت بندے کو نظر آتی ہے جنت کے لیے، کوئی بات نہیں بندہ کہ کوئی بات، منافع کم ہی ہو جائے گا نا، رب تو راضی ہوگا نا. نماز میں مشقت ہی ہے نا، 2-4 منٹ اوپر ہی لگ جائیں گے نا، کوئی بات نہیں. قرآن زیادہ پڑھوں گا، کوئی بات نہیں ہے. مشقت ہوگی، لیکن اس مشقت کے بدلے آپ کو اللہ جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا. اور جو مشقت برداشت کرتا ہے وہ متقی ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں، تقویٰ پیدا کیجئے. تقویٰ انسان اگر اپنی خواہشات سے رک جائے جو ناجائز ہیں تو اللہ اس کو بھی جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا. اس کے بعد ہے روزہ رکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ روزہ رکھ لیتا ہے یہ جہنم سے ڈھال ہے. روزہ اس کو جہنم سے بچا لے گا. جیسے انسان میدان جنگ میں ایک ڈھال استعمال کرتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، روزہ جہنم سے اس بندے کو بچانے کے لیے ڈھال بن جائے گا. تو روزہ رکھیے اور سوچیے، ذرا تصور کریں آپ نے اتنے روزے رکھ لیے، 23 روزے ہو گئے، آج 24واں ہے. ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو گیا، ہم حرام چھوڑنے والے بن گئے، ہم اللہ کی حدود کو پامال کرنے سے رک گئے ہیں. اگر ایسا نہیں ہے، ہماری مارکیٹوں میں ریٹ لوگوں نے زیادہ کر دی ہیں، چلو روزے آئے ہیں زیادہ لوگوں کو جو ہے نا وہ مشقت پہنچاؤ، پریشان کرو. یہ تقویٰ نہیں ہے. اگر تو آپ میں بھی تقویٰ پیدا نہیں ہوا تو کچھ روزے ابھی باقی ہیں، تقویٰ پیدا کر لیجئے. اور روزہ رکھنا بھی انسان کو جہنم سے آزادی دلواتا ہے. اور اگلی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن تکبیر اولیٰ سے جو نماز پڑھ لیتا ہے اللہ اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دیتے ہیں. تو ہم نے تو مسابقہ بھی اسی لیے کروایا کہ بچے 40 دن نماز سے پڑھیں، ان کی عادت بن جائے، اور بڑے بھی ماشاءاللہ شامل ہیں. اللہ رب العزت سب کی نمازوں کو قبول فرمائے، اور جنہوں نے حصہ لیا ہے اللہ ان کو جہنم سے آزادی کا پروانہ رمضان میں ہی عطا فرما دے. چونکہ ہمارا آج مقابلہ ختم ہو جانا ہے تو ہماری کوشش ہے بڑوں کو بھی کوئی اعزازی انعام دیا جائے، بچوں کو بھی انعام دیا جائے. بڑوں کے لیے عمرے کا ٹکٹ کا ایک الگ سے انعام ہے، وہ بھی انشاءاللہ آج تاک رات تو نہیں ہے، کل ہے، تو کل انشاءاللہ ادھر جانا ہے. تو اس کے لیے آپ بھی کوشش کریں کہ بچوں کو بھی اچھے سے اچھا انعام دیا جائے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر اور عصر کی نمازوں کو ہمیشہ ادا کرنا. فجر کی نماز مشکل ہوتی ہے، صبح اٹھا نہیں جاتا، اور عصر کی نماز پہ کاروبار عروج پہ ہوتا ہے. اکثر لوگ رمضان میں نماز نہیں پڑھتے فجر کی، اکثر لوگ لیٹ کر کے پڑھتے. کیوں؟ لوگ شاپنگ کر رہے ہیں، عصر میں دڑا دڑ گاہک آ رہے ہیں، وہ دکان نہیں بند کرتے، کوئی 2-4 ہزار کا جو نا منافع وہ نظر آ رہا ہے. وہی بات تقویٰ نہیں ہے. اگر تقویٰ ہو بھائی میں نے دکان بند کر لی، میرا رب بلا رہا ہے، مشقت تو ہوگی لیکن یہ جائے گا. فجر اور عصر کی نمازوں کو ہمیشہ پڑھنا، ہمیشگی کرنا، تو سمجھ لیں یہ بندے کے جنتی ہونے کی علامت ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ فجر اور عصر ہی پڑھے باقی پڑھے ہی نہ، مطلب ان پہ ہمیشگی ہے اس کی. اور ایک بندہ سمجھ لے اگر اس کی فجر کچی ہے، وہ کہتا میں کاروباری بندہ ہوں، میرے مسائل بہت زیادہ ہیں، مجھ سے فجر میں اٹھا نہیں جاتا، تو یہ بندہ جہنمیوں والی علامت اس کے اندر پائی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی علامت ہے جس کی فجر کچی ہوتی ہے، اور اکثر لوگوں کی فجر کچی ہوتی ہے. تو رمضان میں اللہ سے دعا کر کے مانگے اللہ ہماری فجر پکی کر دے. جو رب باقی 4 پکی کر سکتا وہ اللہ کی قسم ضرور پکی کرے گا آپ کی. تو مانگے اللہ سے، ایک لسٹ بنا لیں. میں تو کہتا ہوں یہ کام میں نے کرنے ہیں اور یہ نہیں کرنے. رمضان جب ختم ہوگا نا، چاند رات کو عیاشی نہ کیجیے گا. چاند رات کو باہر نکلنے کی بجائے گھر میں بیٹھیے گا. ویسے بھی لاک ڈاؤن ہونا ہے، گھر میں بیٹھے وہ لسٹ پکڑیں. رمضان چلا گیا، مہمان چلا گیا، میں نے کیا کھویا ہے؟ یہ کام میں نے کر لیا، یہ بھی کر لیا، میں نے نمازیں پکی کر لی، میں نے تکبیر اولیٰ پکی کر لی، میں نے فجر کی روٹین بنا لی، میں نے عصر کی روٹین بنا لی. یہ کام میں نے روزانہ کی بنیاد پہ اپنے اسکیجول میں قرآن شامل کر لیا. جب یہ چیزیں ہو جائیں دوسرے خانے میں دیکھیں میں یہ کرتا تھا، میں رشوت بھی لے رہا ہوں، میں حرام بھی کھا رہا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں، میری زبان سے گالی نکلتی ہے، میں فلاں غلط کام کرتا ہوں، ان پہ کراس لگا ہے. اگر نہیں لگا تو تقویٰ پیدا نہیں ہوا. اگر لگ گیا ہے تو رمضان فائدہ دے کے گیا ہے آپ. یہ الوداعی جمعہ ہے، مطلب آخری جمعہ رمضان کا تو آخری بنتا ہے نا. اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا، کچھ ایسے کام اپنے اندر پیدا نہیں کیے جو رب نے کروانے تھے، تو پھر آپ کو رمضان فائدہ دے کے نہیں گیا، تو جہنم سے آزادی نہیں ملی. اللہ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد 4 رکعات پہ جو ہمیشگی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو بھی جہنم سے آزادی دیں گے. یہ بندہ جہنم سے آزاد ہوگا. ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور بعد میں 4 رکعتوں پہ ہمیشگی کرنا، ہمیشہ یہ رکھتے پڑھنا، اور پھر اللہ کے خوف سے
انسان کی آنکھوں میں آنسو اگر آ جائیں، بیٹیوں کی پرورش کرنا کھلے دل کے ساتھ، اچھے دل کے ساتھ، یہ نہ ہو کہ بندہ سمجھے کہ بیٹیاں بوجھ ہی بن گئی ہیں، بوجھ نہ سمجھے، اپنے کھلے دل سے اور محبت کے ساتھ جو بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے بھی جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ اور آخری بات، اللہ کے خوف سے آنکھ سے آنسو بہانا، بس آخری جمعہ ہے اور آخری بات، تو اس لیے سن لیجیے، آنکھ سے آنسو جاری ہونا۔ کیا ہمارا دل اتنا نرم ہے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے؟ کئی سخت تو نہیں ہو گئے؟ کئی لوگ ایسے ہیں، رمضان سارا گزرنے والا ہے، آنکھ سے آنسو نہیں بہا ہوگا۔ اور ہمارے اسلاف کیا کیا کرتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کئی دفعہ روتے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی، اتنا رویا کرتے اللہ کے رسول۔ ہماری آنکھوں سے آنسو کتنے کو جاری ہوتے ہیں، ہم کتنا اللہ کے سامنے روتے ہیں۔ امام شافعی یا امام نام میرے ذہن سے شاید نکل گیا، غالباً امام شافعی ہیں، وہ ان کے گھر میں بیوی کوئی کام کر رہی ہے، ایک عورت آئی تو وہ ان کی بیوی سے ملنے کے لیے آئی، مصلے پہ بیٹھ کے نا اٹھ گئی، کہتی یہاں لگتا بچے نے پیشاب کیا ہوا ہے تو تم نے مصلہ بچھایا ہوا، یہ سارا گیلا ہے۔ وہ کہتی نہیں، غالباً امام شافعی ہیں، وہ کہتی نہیں ایسا نہیں ہے، یہ مصلہ میرے خامند کا ہے، وہ جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو مصلہ تر ہو جاتا ہے ان کی آنکھوں آنسوؤں کی وجہ سے، وہ سجدے میں جا کے اتنے آنسو بہاتے ہیں کہ ان کے آنسوؤں کی وجہ سے مصلہ تر ہو جایا کرتا ہے۔ کبھی آنسو ہمارے رخسار پہ گرا اللہ کے خوف سے؟ ویسے تو بڑے لوگ روتے، ویسے تو مسائل میں بڑے لوگ روتے، اللہ کے خوف سے کب کب آنسو بہایا آپ نے؟ وہ آخری دفعہ کب تھا جب آپ روئے تھے اللہ کے سامنے، جب صرف رب کا خوف تھا؟ اور وذکر اللہ خالیا ففاضت عیناک، تنہائیوں میں آپ بیٹھے تھے، کوئی دنیا کا مسئلہ نہیں تھا، اللہ کا خوف تھا، آنکھیں بہہ پڑی تھی، آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسے بندے کو میں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرماؤں گا جو تنہائیوں میں میرے سامنے روتا ہے۔ یزید بن ہارون کے شاگرد ان کی آنکھوں کو دیکھتے، بڑی پیاری ہیں، ایک دن دیکھا آنکھیں ختم ہوگی، بینائی نہیں ہے، استاد جی کیا ہوا؟ ذہب بہما بکاء الاسحار، کہتے تہجد کے وقت اٹھ کے سحری کے وقت اللہ کے سامنے اتنے آنسو بہائے ہیں، اتنا رویا ہوں آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہے۔ رونے کی وجہ کیا؟ صرف رب کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو اگر جاری ہو جائیں تو بڑی خوبصورت روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، فرمایا جو بندہ اللہ کے سامنے بیٹھے اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جائیں، اللہ اس کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ کب تک؟ حتی یعود اللبن فی الزرع، سننے والی بات، بھینس کے تھن آپ نے دیکھے ہوں گے، ان میں سے دودھ نکل جائے تو واپس جاتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے دودھ واپس نہیں جا سکتا، جو رب کے خوف سے رونے والا ہوتا ہے اس کو اللہ کبھی جہنم میں ایسے ہی داخل نہیں کرے گا۔ جیسے دودھ کا واپس جانا ناممکن اور محال ہے، ایسے اس بندے کا جو رب کے خوف سے روتا ہے جہنم میں جانا ناممکن اور جو ہے نا وہ محال ہے۔ اور آپ نے فرمایا سلاستن، تین لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھیں جہنم کو دیکھیں گی بھی نہیں، جہنم میں جانا تو دور کی بات ہے، جہنم دیکھیں گی بھی نہیں۔ وہ تین لوگ کون سے ہیں؟ عین البکت من خشیت اللہ، جو لوگ جن کی آنکھیں اللہ کے خوف سے آنسو جاری کرتی ہیں، آنسو بہاتی ہیں، وہ کبھی بھی جہنم کو دیکھیں گی بھی نہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جو لوگ اللہ کے خوف سے رونے والے ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں رب کا خوف، کہیں ہمارے دل پتھروں کی طرح تو نہیں ہو گئے۔ اللہ فرماتے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے، او اشد قسوہ، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پتھر تو رب کے خوف سے گر جاتے ہیں، یہبط من خشیت اللہ، پتھر تو اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں، اور کئی پتھر اللہ کے خوف سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ انسان کی آنکھ سے آنسو جاری نہیں ہوتا، دل نرم نہیں ہوتا۔ تو رمضان میں اپنے آپ کو تیار کیجئے، اللہ کے سامنے بیٹھیے، آنسو بہائیے، ایک مکھی کے سر کے برابر آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا۔
ہمارے نزدیک اس کی قیمت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اپنے خوف سے آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد کر دے۔ رمضان کی برکتیں ہیں، رمضان جا رہا ہے، آخری جمعہ ہے، اور آخری پیغام یہ ہے، اپنے آپ کو میرے بھائیو جہنم سے آزاد کروا لے، اپنے آپ کو جنتی بنا لے۔ موت کا کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، اگلا رمضان آئے نہ آئے، یہ رمضان بھی کتنے دن ہیں وہ نصیب ہمیں ہیں یا نہیں۔ آج سے ہی کوشش کریں، میں نے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، کیونکہ جہنم بہت بری جگہ۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوایا الحمدللہ۔